اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یہ نیک اعمال کرنے والوں کا یہ کتنا اچھا بدلہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ یوں کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے مگر آج توبہ کر رہا ہے، دل میں پھر وہی ارادہ ہے کہ کل پھر ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر ہوگا تو پھر توبہ کر لوں گا۔ اور ایسی توبہ کے بارے میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ کہ جو توبہ تو کرتا ہے مگر پھر اس گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ شخص توبہ نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بندے کے گناہ کو معاف کر دیں؟ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یعنی کہ جان بوجھ کر اپنے گناہ پر، اپنے گناہ کے کام پر اڑے نہ رہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اس سے پہلے جو اگلی آیت گزری ہے، آیت نمبر 134، اس کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی 4 صفتیں بیان فرمائی تھی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ دوسری صفت تھی جو اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں۔ تیسری جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور چوتھی صفت تھی جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں یہ 5ویں صفت ہے کہ وہ جب ان سے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو
جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا بے حیائی یا اپنی جان پر جب وہ ظلم کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، یعنی اللہ رب العزت انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ جنت اور وہ جنتیں ہیں جس جنت کے اندر نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یہ نیک اعمال کرنے والوں کا یہ کتنا اچھا بدلہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے، یعنی متقین کے اوصاف صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان فرمایا، پہلے چار ہم سن چکے اور یہاں ایک پانچویں صفت کو بیان فرمایا، وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ عز و جل کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں، یعنی کہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ توبہ یوں کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے مگر آج توبہ کر رہا ہے، دل میں پھر وہی ارادہ ہے کہ کل پھر ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر ہوگا تو پھر توبہ کر لوں گا۔ توبہ کہتے اس چیز کو ہے کہ انسان جو گناہ کر چکا ہے یا جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو آئندہ مستقبل میں کبھی بھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو یہ پختہ عزم کرنا اس شرائط کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے وہ توبہ ہے، اور ایسی توبہ کے بارے میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ کہ جو توبہ تو کرتا ہے مگر پھر اس گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ شخص توبہ نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سی توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو وہ یہ توبۃ نصوحہ، یعنی پلٹ کر کے اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کرنا۔ تو یہ پانچویں صفت ہے متقین پرہیزگاروں کی، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ جب سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آ کر پختہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا ارادہ کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس، ایک کھجور بیچنے والا، اس کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے آئی۔ دکاندار نے کہا کہ یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، یعنی وہ عورت خوبصورت تھی، حسین تھی، تو اس نے اس عورت کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں،
یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ عز و جل سے ڈر، یعنی اللہ سے ڈر۔ یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا شان نزول یہ بھی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، دو شخص تھے آپس میں بڑی محبت تھی، ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا۔ یعنی ایک شخص جہاد میں گیا تو اس نے اپنا گھر اور گھر کی ذمہ داری جو اس کا دوست تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا اسے سپرد کیا کہ اب تیرے حوالے ہے میرا گھر۔ ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے، یعنی جو شخص جنگ میں گیا ہوا تھا اس کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا، جس کے سپرد یہ گھر کیا تھا اس شخص سے گوشت منگایا۔ تو وہ آدمی گوشت لے آیا، جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، یعنی ہاتھ کا بوسہ لے لیا، لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی۔ جیسے ہی یہ کام اس سے ہوا اسے شرمندگی ہوئی، وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تماچے مارتا اور سر پر خاک ڈالنا اس نے شروع کر دیا۔ جب وہ مجاہد، یعنی وہ شخص جو جنگ میں گیا ہوا تھا، وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا تو عورت بولی کہ اللہ عز و جل ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد، یعنی وہ ساری باتیں اس نے بتا دی کہ کیا ہوا تھا، تو وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی ایک شان نزول تو یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب وہ شخص، وہ مجاہد اس شخص کو جنگل سے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا، اور ایک شان نزول یہ ہے یا تو اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک کھجور فروش نے ایک عورت کے ساتھ بوسہ لیا اور اسے چمٹا لیا اور شرمندگی ہوئی تو اس وقت نازل، دونوں شان نزول ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے والے کے لیے ایک نوید سنائی ہے، یعنی ایک بشارت دی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر وہ اس گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت ابو بکر نے سچ کہا، یعنی کہ انہوں نے کہا، جب وہ حدیث بیان کی تو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ انہوں نے سچ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی گناہ کرے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام جس سے سرزد ہو جائے یا کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے بہت زیادہ مکرم تھے، یعنی بڑی عزت والے تھے، کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا ان کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تم اپنا کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔
یعنی کہ صحابہ نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ مکرم تھے کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے گناہ کی کیا سزا ہے، کہ جب وہ صبح کو اٹھتے تھے ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ تم اپنے کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو، اس طریقے سے، اور ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو اب آگے گزر چکی ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض یعنی جس کی لمبائی چوڑائی تمام آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے ان آیات کو پڑھا، یعنی کہ یہ جو آیت ہے ان آیات کو پڑھا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا اور پھر رب کی بارگاہ میں اس نے آ کر کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میرا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر اور کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے میرے بندے نے گناہ بھی کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تو تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اس کی جگہ پر یہ لفظ ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، یہ لفظ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ ایک دوسری حدیث میں صرف یہ ہے کہ تمہاری اللہ نے بخشش کر دی ہے۔ تو یہ ہے توبہ کرنے والے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں تائب ہونے والے۔ ایک مشہور روایت ہے، تقریباً سب نے یہ سنی ہوگی، کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس کو اپنے اس گناہ پر ایک مرتبہ شرمندگی ہوئی، اس نے چاہا کہ میں توبہ کر لوں۔ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے اپنا گناہ بتایا کہ میں نے 99 لوگوں کو بلا کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ کسی ایک شخص کو بھی بلا کسی وجہ سے قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو نے تو 99 قتل کی ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ میری بخشش نہیں ہوگی تو اس نے 99 کی گنتی کو پورا کر کے 100 کر دیا، یعنی اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے بعد پھر وہ جب چلا گیا، اسے پھر ایک مرتبہ احساس ہوا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا۔ تو پھر وہ نکلا تو کسی نے اسے بتایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی بارگاہ میں چلا جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اب وہ شخص اس بندے کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلا جو اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلا اور راستے ہی میں اسے موت آ گئی۔ ابھی اس نے توبہ کی نہیں مگر توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، لیکن راستے ہی میں اسے موت آ گئی۔ تو اب جنت کے فرشتے بھی آئے اور جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں کہ اسے جہنم میں لے جائے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے ہم جنت میں لے جائے کیونکہ یہ اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے مگر یہ توبہ کرنے کے لیے اللہ کی یہ نیک بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔
اب فرشتوں کے درمیان جب یہ بحث ہو رہی تھی، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا ماجرا پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، یعنی جس جگہ پر وہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب زمین ناپی جائے، بندہ جس سے زیادہ قریب ہے وہ فرشتے اسے لے جائے، یعنی کہ اگر اس نیک بندے سے زیادہ قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، کس طرف وہ زیادہ چل گیا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر زمین کو حکم دیا، یعنی کہ اے زمین، جو اس کی جہاں پر وہ مرا تھا اس جگہ سے لے کر اللہ کے نیک بندے کا جو مقام ہے، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور جہاں پر وہ مرا تھا اس جگہ سے لے کر اس کے گھر کا جو درمیانی فاصلہ تھا اس جگہ کو حکم دیا کہ تو لمبی ہو جا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو لمبے ہونے کا حکم دیا اور ادھر زمین کو سمٹنے کا حکم دیا۔ جب زمین ناپی گئی تو یہ بندہ اللہ رب العزت کا جو نیک بندہ ہے اس کی طرف ایک قدم یا ایک بالشت زیادہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے جنت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا، وہ رحمان ہے، رحم فرمانے والا، کہ 100 قتل کرنے کے بعد بندہ توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، اب اللہ کی رحمت نے اسے کیسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا تاکہ یہ اپنے میرے نیک بندے کی طرف زیادہ آ جائے، اور اس وجہ سے میں اسے جنت میں داخل فرما دوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگرچہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے ان گناہوں پر رب کی بارگاہ میں آ کر کے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے وہ غلطی ہو گئی، اب آئندہ ہم کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، اس طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جو یہ بشارتیں دی ہیں تو اس بشارت کے حقدار ہم بھی بنیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم مہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔